السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم. كدأب آل فرعون، جیسے کہ معاملہ ہے آل فرعون کا، یعنی فرعون کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا جیسا معاملہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جیسا معاملہ کیا گیا آل فرعون کے ساتھ، كدأب آل فرعون والذین من قبلہم، اور جو کہ ان سے بھی پہلے تھے، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، تو انہیں پکڑا، فأخذہم، سو پکڑا ہم انہیں، اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں پر، ان کے گناہوں کے ساتھ، ان کے گناہوں پہ ان کو پکڑا. واللہ، اور اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والے ہیں. جیسے اللہ نے بتایا کہ یہ کافر جو ہیں ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، اور یہ تو ابھی جو یہود ہیں ان کی حیثیت بھی کوئی خاص نہیں، قریش کی حیثیت بھی خاص نہیں. تو اللہ نے ایک مثال دی کہ فرعون کو دیکھو جیسا معاملہ کیا گیا آل فرعون کے ساتھ. آل سے مراد یہ ہے، دو مراد ہے، ایک تو اولاد اور دوسرا جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں ان کے ساتھی، آل فرعون. تو ان کے ساتھ جیسا معاملہ کیا گیا کہ فرعونی جو تھے وہ ہر لحاظ سے شان و شوکت والے تھے، ان کی جو ہے وہ ایک اللہ نے مال بھی دیا ہوا تھا، طاقت بھی دی ہوئی، اسباب بھی سب کچھ دیا ہوا. لیکن کیا ہوا کہ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جب جھٹلایا آیات کو، ہماری آیات کو جھٹلایا، اخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے کیا کیا، ان کے گناہوں پہ ان کو پکڑ لیا. آل سے مراد ساتھی بھی لیے جاتے ہیں جو اس کے ارد گرد اس کا کنبہ ہے، اور جو اولاد ہے وہ بھی لی جاتی ہے. تو فرعون کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے، ایکچولی فرعون بذات خود کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ایک انسان، ایک شخص تھا. ایکچولی تو وہ اس کے وزیر اور مشیر اور جو اس کے سپہ سالار تھے اور جو اس کی فوج تھی وہ اس کو ساری چیزیں پرووائڈ کرتی تھی. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کوئی بھی جابر شخص ہوگا، ظالم شخص ہوگا، یا کوئی بھی ریسورسفل پرسن ہوگا، کوئی بہت جسے ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس بہت پاور ہے، تو وہ اس شخص کی اپنی نہیں ہوتی، وہ بیسیکلی اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے ملازمین کہہ لیں، اس کے کنبے والے کہہ لیں، اس کو سپورٹ کرنے والے کہہ لیں. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں ایکچولی یہ اس کو پاورفل بناتے ہیں. تو فرعون بذات خود نہیں تھا، تو اسی لیے پورا ذکر کیا ہے کدأب آل فرعون، جو فرعون اور اس کے ساتھ کے لوگ تھے، اس کی جو آل تھی، ان سب کے ساتھ جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا تھا، اور جو ان سے بھی پہلے تھے، عاد تھے، سمود تھے، جن کو اللہ نے بہت زیادہ قد دیے تھے، بہت طاقت دی تھی. نوح علیہ السلام کی قوم تھی جن کی ہزاروں سال میں عمریں ہوتی تھی، تو ہزار ہزار سال ان کی عمر ہوتی تھی. ان سے پہلے بھی جو تھے اور یہ بھی جو تھے، جس نے بھی اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، کذبوا بآیاتنا، پیچھے بھی یہی تھا ان الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا. یہاں بھی کیا آیا، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے آیات کا انکار کیا. تو اللہ نے کیا کیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑ لیا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ کسی کو بغیر وجہ کے جو ہے نا وہ سختیوں میں، پریشانیوں میں مبتلا نہیں فرماتے، یہ یاد رکھیے گا. یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوتی ہے، یا ہمیں نوازنے کے لیے ہمیں آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے. یہ دونوں چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کسی کے اوپر بیماری آئی، پریشانی آئی، دکھ آیا، مصیبت آئی، کچھ بھی آیا، تو یا تو وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں پہ دنیا میں تھوڑا سا خبردار کر رہے ہیں کہ انسان کے بچے بن جاؤ، یا تو یہ وجہ ہوتی ہے. اور اگر کوئی گنہگار نہیں ہے، جیسے کہ ایوب علیہ السلام تھے، جیسے کہ انبیاء تھے، ان پہ بھی بڑی بڑی آزمائشیں ہیں. یونس علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام تھے. مین پیغمبروں کو اگر آپ دیکھیں تو ان پہ بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں. تو یہ آزمائشیں جو ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیے، بلکہ یہ اللہ ان کو جو ایک درجہ دینا چاہتے ہیں، ان کے رینکس کو جو ہے، ان کے درجات کو اونچا کرنے کے لیے اللہ کرتے ہیں. تو دنیا میں بھی یا ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے سزا ملتی ہے، اور سزا بھی اللہ اس لیے نہیں دیتے کہ اللہ ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ ہمیں اس لیے مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ
من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون۔ اللہ پہلے چھوٹے عذاب میں، چھوٹی پریشانیوں میں مبتلا فرماتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے۔ ہم انہیں چکھائیں گے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم ضرور چکھائیں گے ان کو، من العذاب الادنیٰ، چھوٹا عذاب، چھوٹی پریشانیاں، چھوٹی آزمائشیں، دون العذاب الاکبر، عذاب بڑے عذاب سے کے علاوہ یا اس سے پہلے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئے، کہ چھوٹے عذاب میں ہی لوٹ آئے تو پھر بڑے عذاب کی ضرورت نہیں پڑے، اور اگر چھوٹے عذاب سے نہ لوٹے تو پھر اللہ بڑے عذاب چکھائیں گے ہمیں۔ تو وہ بھی ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ہمارے اوپر کوئی آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں، سزائیں بھی جو ہمیں ملتی ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے یہیں پہ لوٹا میری طرف، تاکہ تجھے آخرت کا عذاب نہ ہو، جہنم کا عذاب نہ چکھنا پڑے، قبر کا عذاب نہ ہو، حشر کے دن تجھے بڑے عذابوں میں مبتلا نہ ہونا پڑے، کہ دنیا کے عذاب بھی دائمی نہیں ہیں، عارضی ہیں، دنیا کی مصیبتیں بھی عارضی ہیں، دنیا کی پریشانیاں بھی عارضی ہیں، لیکن جہنم کا عذاب بھی دائمی ہے، سخت ہے اور اکیلا ہے۔ یہاں پہ تو ہمیں مصیبت آئی، پریشانی آئی، ہمارے ساتھ 100 لوگ ہوتے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، دوست ہیں، عزیز و اقارب ہیں، محلے دار ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی دلاسا دینے والا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی سہارا دینے والا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی کسی بھی لحاظ سے سہارا دینے والا ہے، لیکن آخرت میں اکیلے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور دوسری وجہ کہ اللہ ہمیں زیادہ دینا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں ہمارے درجات کو جنت میں بلند کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا میں ترقیاں دینا چاہتے ہیں، تو اللہ آزمائشوں میں، امتحانوں میں مبتلا فرماتے ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ نے ان کو مبتلا کیا ڈفرنٹ آزمائشوں میں، تاکہ ان کو کیا بنایا جائے، امام بنایا جائے، سب کا امام بنایا جائے، اور ان کو اللہ نے اتنی بڑی ویلیو عطا کی، جتنی بھی بڑی امتیں ہیں، ملتیں ہیں، مذاہب ہیں، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور بڑا مانتے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، مت کفر کرو، مت انکار کرو اللہ کا، مت فرعون بنو، مت اپنی طاقت کے اور پیسے کے نشے میں جو ہے ظلم کرو۔ قل للذین کفروا، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، تم ان قریب مغلوب ہوگے، سین یہاں پہ آیا ہے، ستغلبون، ان قریب بہت جلد تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون، اور تم جمع کیے جاؤ گے، ہانکے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو تھی نا، وہ بہت نرم اور شفیق اور بہت ہی نرم طبیعت کے مالک تھے، تو اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں، میری بات کہیں، میری طرف سے آپ کہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے کہ تھا، وہ تو بہت زیادہ نرمی سے بات کرنے والے تھے، اور یہ بہت سخت بات ہے کہ کہہ دیں ان کافروں کو، اللہ کی طرف سے کہہ دیں کہ اللہ تمہیں کہتا ہے ستغلبون، بہت جلدی تم مغلوب ہو، بہت جلدی تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کیا جائے گا، اور پھر مرنے کے بعد وتحشرون الی جہنم، مرنے کے بعد تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، ہانکے جاؤ گے، تمہیں فوج در فوج جو ہے نا وہ جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا، اس کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ بئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، دنیا میں بھی تمہیں ذلت و رسوائی ہوگی کہ تم مغلوب کیے جاؤ گے، اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے ذلت اور پریشانی کا باعث ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ تو بہت ہی بدترین جگہ ہے۔ تو اگین ایک وارننگ دی جا رہی ہے، بڑے سخت انداز میں وارننگ دی جا رہی ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ، جو اللہ نے تمہیں سکھا دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں ایک چیز کلیئر کر دی ہے، اس کو سمجھ جاؤ، اللہ کا حق کو مان لو، یہ دنیا کی مال اور اسباب اور دولت اور عزت اور شہرت کی وجہ سے اللہ کے دین کو، اللہ کی آیات کو چھٹلانا بند کر۔ اب یہ جو آیت نمبر 13 ہے، یہ بیسیکلی غزوہ بدر کے حوالے سے ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین اتقتا، قد البتہ کانا ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فی اس میں، فئتین، فئتین کہتے ہیں دو گروہ، فئتین دو گروہ، فئتہ ایک فئت گروہ، اور فئتین دو گروہ، فئتین التقطا جو باہم مقابل ہوئے، باہم جو آپس میں لڑے، دو گروہ جو آپس میں لڑے، فئتن ایک گروہ، تقاتلو لڑتا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، و اخری اور دوسرا، کافرتن کافر تھے،
یرونہم وہ انہیں دکھائی دیتے، مثلیہم ان کے دو چند، رأی العین کھلی آنکھوں کے ساتھ، واللہ اور اللہ یؤید تائید کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، ان بے شک فی ذالکا اس میں، لعبرتن ایک عبرت ہے، لأولی الابصار دیکھنے والوں کی۔ اب اس آیت میں بات ہو رہی ہے غزوہ بدر کی، اور جیسا کہ عرض کیا کہ یہ آیات اتری ہیں غزوہ بدر کے تھوڑے عرصے بعد، جو اکثر مفسرین کے نزدیک سن 3 ہجری کے اندر۔ تو جیسا کہ پہلی آیت کو دیکھ لیں کہ اللہ نے فرمایا تھا وہاں پہ، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی۔ اور پھر اللہ نے 2 ایگزامپلز دیں، ایک فرعون کی جو کہ پرانی تھی، اور ایک ریسنٹ بالکل جو ابھی ہوا۔ تو اللہ نے اس آیت میں ان کو ایگزامپل دیا کہ تم کیسے تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، کہ تمہارے سامنے دیکھ لو کہ جو 2 گروہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے، جو 2 گروہ آپس میں لڑے، جن کا 2 گروہ کا آپس میں قتال ہوا، اور ان میں سے جو ایک گروہ تھا، یعنی جو مسلمانوں کا گروہ تھا، وہ کس لیے لڑ رہا تھا؟ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے راستے میں کر رہا تھا۔ اور دوسرے جو تھے وہ کیا تھے؟ وہ انکار کرنے والے تھے۔ ایک اللہ کو ماننے والا تھا اور اللہ کے نام پہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، دوسرے اللہ کا انکار کرنے والے تھے۔ یرونہم مثلیہم رأی العین وہ انہیں دکھائی دیتے ان سے 2 چند، یعنی ان سے ڈبل، دگنے دکھائی دیتے۔ اس کے اوپر مختلف جو ہمارے علماء ہیں اور مختلف جو مفسرین ہیں، ان کی مختلف رائے ہے۔ 2 رائے جو ہیں وہ زیادہ ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہیں کہ ان کو کافر ڈبل دکھائی دیتے تھے، یا یہ کفار کے لیے ہے کہ ان کو مسلمان زیادہ دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ 3 گنا، یعنی مسلمان تقریباً 300 کے قریب تھے، اور جو مشرکین تھے ان کا لشکر 1000 سے تھوڑا زیادہ تھا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو دل کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ڈبل دکھا دیے، ان کا جو ہے وہ وہیں اپنے سے ڈبل ہوئے تھے۔ تو مسلمانوں کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوئی جب ان کو نے دیکھا رعی العین، ایک جو ہے نا مطلب جو جس کو ہم کہتے ہیں نا، ویسے جس طرح ہم ایک اچٹی نظر کے ساتھ، آنکھیں نظر کھلی ہیں اور نظر آ رہا ہے، تو بس ہاں یار یہ ڈبل ہے، ہم سے ڈبل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈبل کو تو ہم ڈیل کر لیں گے۔